چلیں اس دلچسپ تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم رتوپرنا پریادرشنی کی ایک ایسی بچوں کی کہانی کا جائزہ لینے والے ہیں جو شروع تو بہت معصومیت سے ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک انتہائی خوفناک اور تاریک داستان بن جاتی ہے۔ مطلب یہ صرف بچوں کو سلانے والی کوئی عام سی کتھا نہیں ہے، یہ انسانی فطرت اور ہمارے اندر چھپی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے۔ آئیے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بھیانک انجام تک لے جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ تجزیہ کہانی کے بالکل آخری حصے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے 1 صفر یعنی 0۔ اب سوچیں 0 کیوں؟ کیونکہ یہ صفر دراصل ان کرداروں کی گنتی ہے جو اس کہانی کے آخر میں زندہ بچتے ہیں۔ بچوں کی کہانیوں میں عام طور پر ایسی سنگین تباہی دیکھنے کو نہیں ملتی جہاں اختتام اتنا لہولہان ہو، لیکن اس داستان میں جو 3 لوگ شروع میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچتا، سب مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت کیا ہوتا ہے جب بنا کسی محنت کے اچانک ایک بہت بڑی دولت سڑک پر مل جائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو پہلے ہی لالچ میں گھرے ہوئے ہوں؟ کیا اچانک ہاتھ آنے والی ایسی دولت سالوں کی دوستی اور بھروسے کو ایک جھٹکے میں دشمنیوں میں تبدیل کر سکتی ہے؟ بالکل، یہ کہانی اسی نفسیاتی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے کہ دولت کا نشہ انسان پر حاوی ہو جائے تو وفاداری کیسے ٹوٹ جاتی ہے، دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بس خود غرضی باقی رہ جاتی ہے۔ ذرا تباہی کے آخری منظر پر غور کریں۔ ایک بالکل سنسان سڑک، 3 بے جان جسم اور ان کی ٹھیک بیچ میں پیسوں کا ایک بھرا ہوا بیگ بالکل ویسے کا ویسا ہی رکھا ہے۔ کسی نے اسے کھول کر دیکھا تک نہیں، اور ہاں، قریب ہی تھوڑا سا زہریلا کھانا بکھا پڑا ہے۔ یہ سارا منظر بے حد خوفناک اور سچ کہوں تو تھوڑا مذاقیہ خیز بھی لگتا ہے۔ مطلب تینوں نے ایک دوسرے کی جان لے لی اس دولت کے لیے جو وہیں کی وہیں دھری رہ گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لالچ نے ان کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی ہوا کیسے؟ چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، بالکل آغاز پر، تاکہ سمجھ سکیں کہ تباہی شروع کہاں سے ہوئی۔ صرف 3 منٹ کا وقت اور پوری گیم چینج۔ پہلے منٹ میں یہ تینوں دوست ایک سنسان سڑک پر آرام سے چل رہے ہیں۔ دوسرے منٹ میں اچانک انہیں پیسوں کا ایک بڑا بیگ مل جاتا ہے، اور ٹھیک تیسرے منٹ میں اس ساری دولت کو آپس میں برابر بانٹنے کا اخلاقی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ شروعات میں ان کا یہ پلان کتنا فیئر، پرامن اور دوستی پر مبنی لگ رہا تھا نا، سب کچھ بالکل سیدھا اور آسان لگ رہا تھا۔ مگر پھر آتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ جس نے پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ دولت بانٹنے کا فیصلہ طے ہو چکا تھا، مگر بھوک حاوی ہو گئی۔ کھانا کھانے اور اس بیگ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنے کا یہ وقفہ ہی اصل میں قاتل ثابت ہوا۔ اسی نے ان کے دلوں میں بدنیتی کا بیج بویا۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ ایک انسانی ضرورت جیسے تھوڑی سی بھوک نے اچھی بھلی اور ریشنلی سوچنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا۔ وہ جو فیئر پلان تھا نا، بس دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو آخر یہ لالچ دراصل ہے کیا؟ یہ کوئی عام سی خواہش نہیں ہے جو دل میں آئی اور چلی گئی۔ لالچی انسان وہ ہوتا ہے جو دولت کی ایسی شدید اور خودغرض خواہش میں اندھا ہو جائے کہ وہ تباہ کن فیصلے کرنے لگے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کس طرح اس بھوک اور دولت کے اچانک پاس آنے نے ان لوگوں کی ذہنیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ دولت اور بھوک کا یہ خطرناک کمبینیشن عقل پر پوری طرح پردہ ڈال دیتا ہے، اور نتیجہ یہ تینوں اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبریں کھودنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اور یہ حصہ انسان کی ڈارک سائیکالوجی کو بہت خوبصورتی سے بے نقاب کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہونے والی دوہری غداری، دیکھیں دونوں طرف ایک ہی وقت منصوبے بن رہے تھے۔ ایک طرف وہ شخص جو دوستوں کے لیے کھانا لینے گیا، وہ راستے میں کھانے میں زہر ملانے کا پلان بنا رہا ہے تاکہ ساری دولت اکیلے اڑا سکے، اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف باقی دونوں دوست سڑک پر بیٹھے اس کے واپس آتے ہی اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بے حد قابل غور ہے کہ تینوں کا دماغ بالکل آزادانہ سوچتے ہوئے تباہی کا ٹھیک ایک ہی راستہ چن رہا تھا۔ کہانی کا عروج اب کسی فاسٹ پیسڈ ایکشن تھرلر کی طرح تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ سٹیپ 1، وہ دوست زہریلے کھانے کے ساتھ بازار سے واپس آتا ہے۔ سٹیپ 2، باقی دونوں دوست بنا وقت ضائع کیے اس پر بلا وجہ جان لیوا حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں۔ سٹیپ 3، اپنے کیے پر ذرا سا بھی پچھتانے کے بجائے یہ دونوں قاتل جیت کی خوشی میں وہ لایا ہوا زہریلا کھانا مزے سے کھا لیتے ہیں۔
اور آخری چوتھا قدم دونوں کا وہیں تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں چلے جانا۔ سب کچھ، جی ہاں سب کچھ، منٹوں میں تباہ ہو گیا۔ یہاں اس فریب اور دھوکے کی شدت کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ بازار جانے والے اس شخص نے صرف کھانے میں زہر ہی نہیں ملایا، بلکہ آ کر پورے اعتماد سے ایک سفید جھوٹ بولا کہ وہ پہلے ہی کھانا کھا چکا ہے۔ اس جھوٹ میں چھپی خود اعتمادی واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ یہ اس کی ایسی شاطر چال تھی جس سے وہ اپنے دوستوں کو زہریلا کھانا کھلانے اور خود سارے پیسے لے کر فرار ہونے کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ ایک بے مثال اور خوفناک دھوکہ جس کی قیمت وہاں پر سب کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ اب اس داستان کے آخر میں مصنف جو اخلاقی سبق دیتا ہے وہ کافی حیرت انگیز ہے۔ نتیجہ نکالا گیا ہے ہاسٹی میکس ویسٹ، یعنی جلدی کا کام شیطان کا۔ اس اخلاقی سبق میں سارا زور جلد بازی اور وقت کی کمی پر دیا گیا ہے، جیسے اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی تو شاید سب ٹھیک رہتا، جیسے صرف جلد بازی نہیں اس قتل و غارت اور تباہی کی بنیاد رکھی ہو۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ کیا واقعی مسئلہ صرف جلد بازی کا تھا؟ لیکن جب ہم کہانی کے اصل عنوان پر غور کرتے ہیں تو ایک بالکل الگ اور گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ عنوان ہے گریڈ از اے کرس، یعنی لالچ ایک لعنت ہے۔ یہ عنوان دراصل اس پوری داستان کی حقیقی روح کو واضح کر دیتا ہے۔ یہاں رک کر ذرا سوچیں۔ یہ صاف بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ جلد بازی یا وقت کی کمی تھا ہی نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی ہرس اور اس لاوارث بیگ کو دیکھ کر اچانک جاگنے والی لالچ تھی، جس نے انہیں بالکل اندھا کر دیا اور اس لاہو لوہان انجام تک پہنچایا۔ اس تجزیے کے آخر میں ایک ضروری اور تھوڑا چبھنے والا سوال بنتا ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی تباہی کی اصل وجہ آخر تھی کیا؟ کیا وہ بے وقوفی پر مبنی جلد بازی تھی جس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا، یا پھر وہ بے لگام لالچ جس نے سب کو مٹی میں ملا دیا اور پیسوں کا وہ بیگ اس سنسان سڑک پر ویسے کا ویسا چھوڑ دیا؟ خیر، اس جائزے کو یہیں روکتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس سڑک پر ان تینوں کی جگہ کوئی اور افراد ہوتے تو کیا نتیجہ مختلف ہوتا؟ یا پھر یہ لالچ انسانی فطرت کا ایک ایسا حصہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔